الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب أقوالنا وطبيب أجسامنا وطبيب عيوننا وطبيب إيماننا ورؤوفنا ورحيمنا وبشيرنا ونذيرنا ووسيلتنا وملجانا ومأوانا وأولانا وآخرنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ وأحبائہ وأولیاء أمتہ وعلماء أہل سنتہ أجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم دنا
فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات مل کر بلند آواز سے محبت سے پیار سے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ دل نبی دے نظارے کولوں رجدائی نہیں، دل نبی دے نظارے کولوں رجدائی نہیں، دل نبی دے نظارے کولوں رجدائی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدائی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچ لبدائی نہیں، دل نبی دے نظارے کولوں رجدائی نہیں۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدائی نہیں، کسے ہور دا بیان چنگا لگدائی نہیں، دل نبی دے نظارے کولوں رجدائی نہیں۔ رب آپ کیا جبرائیل تو جا، رب آپ کیا جبرائیل تو جا، جا کے سونے نو لے آ، عرش سجدائی نہیں، جا کے سونے نو لے آ، عرش سجدائی نہیں، دل نبی دے نظارے کولوں رجدائی نہیں۔ نبی بیٹھے نے براق پہنچے عرشاں تے آپ، نبی بیٹھے نے براق پہنچے عرشاں تے آپ،
اگوں اوندیے آواز کوئی ڈک دائی نہیں، اگوں اوندیے آواز کوئی ڈک دائی نہیں، دل نبی دے نظارے کولوں رج دائی نہیں، دونوں ملنے پیارے بید کھل گئے نے سارے، دونوں ملنے پیارے پردے ہٹ گئے نے سارے، بیٹھے کرن نظارے کوئی رج دائی نہیں، بیٹھے کرن نظارے کوئی رج دائی نہیں، دل نبی دے نظارے کولوں رج دائی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدائی نہیں۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا، آقا نامدار تاجدار انبیاء امام الکبریاء رؤوف الرحیم رحمت للعالمین، شب اسرا کے دولا واللیل کے زلفوں والے، والضحا کے مکھڑے والے، عالم نشرا کے سینے والے، یاسی کے دنداں والے، ہادی کل مولا کل، دنائے سبل ختم الرسل، آئینہ جمال کبریاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے حق بیان کرنے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ حضرات گرامی، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان شروع ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، معراج مصطفیٰ کی شان میں یہ چوتھا جمعۃ المبارک ہے، اور پچھلے جمعۃ المبارک جہاں پہ ہم نے اپنے بیان کو چھوڑا تھا، بات کو چھوڑا تھا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رب کے عرش پر جلوہ افروز ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عرش پر تشریف فرما ہے، اور میں نے عرض کی تھی گویا رب دو جہاں نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کو ساری کائنات کے سر کا تاج بنا دیا۔ یہ ساری کائنات مل جائے، ذرا اندازہ لگا لو محبوب کہاں کھڑے ہیں، ساری کائنات مل جائے تو محبوب کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتی، محبوب کی شان تک کیسے پہنچ سکے گی؟ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی برکت سے اللہ کا عرش عرش معلی بن گیا۔ تو میرے دوستو یہاں پہ بات ختم کی تھی، عرش کے اوپر لامکاں ہے، عرش کے نیچے سمت، طرف، جہت، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، جتنے بھی مکان ہیں وہ عرش کے نیچے ہیں۔ یاد رکھو عرش کے اوپر لامکاں ہے۔ اب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر ہم عرش سے اوپر شروع کرتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے لامقام سفر شروع فرمایا۔ سب سے پہلے
محبت کی بات سنو ایمان کو تازہ کرنے کے لیے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس لامکان میں ایک آواز آئی۔ کیا آواز؟ قف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن ربک یصلی علیہ۔ آواز آئی، اے محمد ٹھہریے، آپ کا رب آپ پر صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ یہ لامکان کی بات سنا رہا ہوں آپ کو۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس لامکان میں آواز آئی، قف یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہریے، فإن ربک یصلی علیہ، آپ کا رب آپ پر سلام پڑھ رہا ہے۔ اب ذرا غور فرمانا، توجہ فرمانا، یصلی علیہ آپ پر درود پڑھ رہا ہے۔ اللہ تو ہر وقت حضور پر درود پڑھتا ہے۔ اس وقت بزرگ فرماتے ہیں، اس وقت درود جو پڑھنے کا حکم آیا ہے، بزرگ فرماتے ہیں اللہ کی خاص رحمتوں نے اپنے محبوب کا استقبال فرمایا تھا، ورنہ رب تو ہر وقت قرآن کے حکم کے مطابق ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا اللہ نماز، روزے، زکوٰۃ، حج سے پاک ہے۔ اللہ یہ کام نہیں کرتا، ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا میں اور میرے فرشتے یصلون علی النبی، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اللہ نے اس وقت جو کہا نا، محبوب ٹھہریے، آپ کا رب آپ پر صلاۃ پڑھ رہا ہے، فرمایا اس وقت خاص اللہ کی رحمتوں نے اپنے محبوب کا استقبال فرمایا تھا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پھر اس لامکان میں اللہ کی طرف سے ایک آواز آتی، ادن منی، ادن منی، کہیں فرمایا ادن منی یا خیر البریہ، اللہ کی طرف سے آواز آئی، ادن منی، محبوب اور قریب ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب اللہ کی طرف سے یہ آواز آتی، ادن منی، محبوب اور قریب ہو جاؤ، حضور نے فرمایا میں قدم اٹھاتا تو اتنا سفر طے کر لیتا جتنا پیچھے گزر چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے پچھلا سفر سارا سماعت فرمایا ہے، ذرا ایک دفعہ نظر دوڑا لو، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، پھر مسجد اقصیٰ کے لے سر ساتوں آسمان، سدرۃ المنتہا، 70,000 پردے، پھر رب کا عرش۔ حضور نے فرمایا جب اللہ کی طرف سے آواز آتی، ادن منی، محبوب اور قریب ہو جاؤ، حضور نے فرمایا میں ہر مرتبہ قدم اٹھاتا تو اتنا سفر طے کر لیتا جتنا پیچھے گزر چکا تھا۔ تو اللہ کی طرف سے کتنی مرتبہ آواز آئی؟ ایک مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ نہیں، بلکہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں فرمایا 1000 مرتبہ رب کی طرف سے یہ آواز آئی، ادن منی، محبوب اور قریب ہو جاؤ۔ میرے محبوب نے فرمایا میں ہر مرتبہ قدم اٹھاتا اور اتنا سفر طے کر لیتا جتنا پیچھے گزر چکا تھا۔ اب عروج مصطفیٰ دیکھو، بلندی مصطفیٰ دیکھو، مقام مصطفیٰ دیکھو کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کہاں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام
رب کے قریب ہوئے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی، ثم دنا فتدلی، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پھر مقام دنا پر فائز ہوئے، مقام دنا سے گزرے، فتدلی، فتدلی کے مقام پر حضور فیض ہوئے، پھر آگے گزرے، فکان قاب قوسین، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام قوسین کے مقام پر فائز ہوئے۔ قوسین دو کمانوں کا، دو ہاتھوں کا فیصلہ رہ گیا۔ یہ قوسین اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے، یہ حضور کی معراج کا ذکر نہیں، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ محبوب اللہ کے کتنے قریب ہوئے کہ ہم فیصلے والے لوگ ہیں۔ جب تک ہمیں بتایا نہ جائے کہ حضور کتنے قریب ہوئے، کوئی فیصلہ نہ بتایا جائے تو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں بتلانے کے لیے فرمایا قاب قوسین، میرے محبوب اتنے قریب ہوئے کہ دو کمانوں کا فیصلہ رہ گیا۔ اللہ اکبر۔ آگے ہے او ادنا، اس سے بھی زیادہ قریب۔ قوسین اللہ نے ہمیں سمجھا دیا، اب رہی عروج مصطفیٰ کی بات، قرب مصطفیٰ کی بات، مقام مصطفیٰ کی بات۔ اللہ نے فرمایا او ادنا، میرا محبوب اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا۔ او ادنا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے کہ محبوب اپنے رب کے اتنے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے کہ کوئی پردہ نہ رہا۔ کیا تھا؟ بس جلوہ خدا تھا یا پھر جلوہ مصطفیٰ تھا۔ او ادنا اس میں تفضیل ہے، بہت قریب۔ اب درمیان میں کوئی پردہ نہ رہا، ایک طرف جلوہ خدا تھا اور دوسری طرف جلوہ مصطفیٰ تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس مقام پر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، ہمیں کیا بتلایا آ کر؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، حضور نے فرمایا پھر میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنے رب کا دیدار فرمایا، بہترین صورت میں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب فرمایا، سلام اس پر کہ جس نے اس کو سب کو دیکھا ہے، سلام اس پر کہ جس نے اس کو سب کو دیکھا ہے، سلام اس پر کہ جس نے چشم سر سے رب کو دیکھا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار فرمایا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوست بزرگوں، دیدار کے بارے میں بڑی حکمت کی باتیں ہیں۔ بہت سے لوگ عقائد کی روشنی میں کہتے ہیں کہ رب کا دیدار نہیں ہو سکتا، رب شکل و صورت، چہرے سے، ہاتھ پاؤں سے پاک ہے، رب کا دیدار کیسے ہوا؟ تو صرف میں آپ کو ایک چھوٹی سی اشارہ کرتا ہوں، نقطہ سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ ایمان بھی تازہ ہوگا اور مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کہ میرے محبوب نے سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار فرمایا۔ ہم سب کا یہ یقین ہے، ایمان ہے کہ اللہ جنت میں اہل جنت کو اپنے دیدار سے مستفیض فرمائے گا۔ سب کا یہ ایمان ہے، سب مانتے ہیں کہ اللہ جنت میں
اہل جنت کو اپنا دیدار کروائے گا، بلکہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں نا، مارے جاتے ہیں، جنت میں جائیں گے تو پریشان ہوں گے۔ رب کہے گا اے میرے راستے میں جانیں قربان کرنے والوں، کون سی ایسی نعمت ہے جو میں نے تمہیں جنت میں نہیں عطا فرمائی، کیوں پریشان ہو؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ یا اللہ تو نے ایک وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ کیا تھا؟ یا اللہ تو ہمیں اپنے دیدار سے مستفیض فرمائے گا۔ تو عرض کر رہا تھا قیامت کے دن سب سے بڑا جنتی اور سب سے بڑی نعمت جو جنت میں ملے گی وہ رب کا دیدار ہوگا۔ اگر اللہ اہل جنت کو اپنے دیدار سے مستفیض فرمائے گا تو ہم کہتے ہیں اعتراض کرنے والوں کہ حضور نے خدا کو کیسے دیکھا؟ فرمایا جو اہل جنت کو اللہ اپنا دیدار کروائے گا، جس شان سے بھی، جس حسن سے بھی رب اپنا دیدار کروائے گا، یہ سب مانتے ہیں کہ دیدار ہوگا۔ تو میں کہتا ہوں جو اللہ جنت میں جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا، اللہ نے وہی دیدار معراج کی رات اپنے محبوب کو کروا دیا ہے۔ اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ کیسے دیکھا، کس کو دیکھا، بلکہ میرے محبوب کا فرمان حق ہے۔ حضور نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت، فرمایا میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا ہے۔ تو میرے دوستو پھر حق نے کیا کہا؟ پھر کہا حق نے تو جلوہ میرا دیکھ لے، پھر کہا حق نے تو جلوہ میرا دیکھ لے، جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے۔ پھر کہا حق نے تو جلوہ میرا دیکھ لے، جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ میرے دوستو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کا دیدار فرمایا، رب سے بے شمار گفتگو فرمائی، خدا جانے یا اس کا مصطفیٰ جانے۔ علماء کرام نے جو ذکر فرمایا، چند ایک باتیں عرض کرتا ہوں وقت کے مطابق، کیونکہ 2 بجے کا ٹائم ہے ہمارا اور ہر جمعے یہی مسئلہ بنتا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے رب سے کلام فرمایا، گفتگو فرمائی، دیدار فرمایا۔ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا محبوب میری بارگاہ میں آئے ہو، کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا فرمایا یا اللہ میں وہ تحفہ لایا ہوں جو تیری بارگاہ میں نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب وہ کون سا ایسا تحفہ ہے جو میرے پاس نہیں ہے؟ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عاجزی انکساری کو پیش کرتے ہوئے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میں تمام کولی پھیلی بدنی عبادتیں تیرے لیے لے کر آیا ہوں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عاجزی انکساری کو پیش فرمایا، یا اللہ تیری بارگاہ میں عاجزی نہیں ہے، انکساری نہیں ہے، یا اللہ میں عاجزی کا تحفہ لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ تو اللہ جل شانہ نے خوش ہو کر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 انعام عطا فرمائے۔ جو تحیات ہم نماز میں پڑھتے ہیں یہ معراج کی شب اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان گفتگو ہے۔
اللہ جل شانہ نے خوش ہو کر اپنے محبوب کو 3 انعام عطا فرمائے. اللہ نے فرمایا السلام علیکا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ نے فرمایا نبی تجھ پر میرا سلام ہو، میری رحمت ہو اور میری برکتوں کا نزول ہو. میرے محبوب علیہ السلام پر اللہ نے سلام بھی بھیجا، رحمت بھی نازل فرمائی، برکت بھی نازل فرمائی. میرے محبوب علیہ السلام نے جب اللہ کے دریائے رحمت کو جوش میں دیکھا تو حضور علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا السلام علینا. یا اللہ تیرا سلام ہو ہم پر. اب ذرا غور فرما نکتے کی بات. السلام علینا، یا اللہ تیرا سلام ہو ہم پر. علینا جمع کا صیغہ ہے، ہم پر. اللہ نے فرمایا محبوب ہم پر، آپ تو یہاں اکیلے ہیں اور کہہ رہے یا اللہ تیرا سلام ہم پر ہو. اس کا کیا مقصد ہے؟ میرے محبوب نے امت کو یاد فرمایا. میرے محبوب نے فرمایا یا اللہ اگر جسمانی طور پر میری امت میرے ساتھ نہیں لیکن روحانی طور پر میری امت میرے ساتھ ہے، یا اللہ تیرا سلام مجھ پر بھی ہو اور میری امت پر بھی ہو. میرے دوستوں بزرگوں ذرا غور فرمانا، ذرا توجہ فرمانا. معراج کی شب اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان گفتگو شروع ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یا اللہ تیرا سلام ہو ہم پر اور تیرے نیک بندوں پر بھی تیرا سلام ہو. میرے دوستو بزرگوں ذرا غور فرمانا، توجہ فرمانا. معراج کی شب محبوب اور محب کے درمیان گفتگو شروع ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا رب کا دریائے رحمت جوش میں تھا. اللہ نے فرمایا محبوب مانگو کیا مانگتے ہو. میرے محبوب علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ امت گناہگار ہے، امت کی بخشش چاہتا ہوں. اللہ جل شانہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کی خاطر 70,000 کی بخشش فرما دی. اے میرے محبوب اور مانگو کیا مانگتے ہو. میرے محبوب علیہ السلام نے پھر امت کا سوال فرمایا. اللہ نے فرمایا جاؤ 70,000 کی اور بخشش فرما دی، محبوب اور مانگو. محبوب نے پھر امت کا سوال کیا. راوی فرماتی ہے رب کی طرف سے 700 مرتبہ یہ حکم ہوا محبوب اور مانگو، محبوب اور مانگو. اور میرے محبوب علیہ السلام نے ہر مرتبہ اپنی امت کا سوال پیش فرمایا. ہر مرتبہ حضور نے عرض کی یا اللہ امت گناہگار ہے، امت کی بخشش چاہتا ہوں. مختصر اللہ جل شانہ نے فرمایا محبوب جاؤ تیسرا حصہ امت کا ہم آپ کو آج بخش دیتے ہیں. تیسرا حصہ امت کی آج بخشش فرما دیتے ہیں اور 2 حصے محبوب قیامت کے دن جب آپ خواہش فرمائیں گے، جب آپ شفاعت فرمائیں گے تو 2 حصے قیامت کے دن ہم آپ کو بخش دیں گے. میرے محبوب علیہ السلام معراج کی رات اس امت کو یاد کر کے رب سے یہ عہد کر کے وعدہ کر کے اس امت کی بخشش کروا کے رب سے واپس تشریف لائے. اللہ اکبر. میرے دوستو باتیں بہت زیادہ بزرگ فرماتی ہیں 90,000 قسم کی گفتگو ہوئی، جن میں سے 30,000 باتیں وہ تھی
اللہ نے فرمایا محبوب یہ میرے اور تیرے درمیان راز ہے، کوئی دوسرا اس کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا۔ اور 30,000 باتیں وہ تھی اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا تھا، محبوب جس کو چاہے یہ بتلا دے، ابو بکر کو بتائے، عثمان کو بتائے، مولا علی کو بتائے، عمر فاروق کو بتائے، بلال حبشی کو بتائے، محبوب آپ کو اختیار ہے، جس کو مستحق سمجھے یہ باتیں اس کو بتا دے۔ اور 30,000 قسم کی گفتگو وہ تھی جس کا رب کی طرف سے حکم تھا محبوب یہ جا کر ساری کائنات میں اعلان فرما دو۔ آج 1500 سال گزر گئے، معراج مصطفیٰ کے بارے میں ہزاروں کتابیں لکھی گئی، آج مقرر واعظ خطیب ادیب جو کوئی بھی حضور کی معراج کا ذکر کر رہا ہے، یاد رکھو خدا کی قسم یہ وہ باتیں ہیں جس کے بارے میں حکم تھا کائنات میں اعلان فرما دو۔ اور جو وہ باتیں تھیں محبوب نے اپنے غلاموں کو بتلائیں، وہ کسی کو نہیں پتا غلاموں کی سوا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز تھا وہ تو کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ میرے دوستو مختصر، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رب کی ملاقات کر کے، رب کا دیدار کر کے، گفتگو کر کے واپس تشریف لائے تو اللہ نے واپسی میں کیا تحفہ دیا؟ 50 نمازیں، 6 ماہ کے روزے۔ اللہ نے فرمایا محبوب یہ میری طرف سے تحفہ لے جاؤ، اپنی امت کو عطا فرما دو۔ یاد رکھو دنیا کے لحاظ سے بھی کوئی انسان جب کسی کو تحفہ دیتا ہے تو وہ تحفہ دیتا ہے جو اس کو سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہو۔ پیاری چیز تحفہ دیتا ہے، پھر وہ بھی قدردان وہی ہوتا ہے جو تحفے کا احترام کرتا ہے، تحفے کی قدر کرتا ہے۔ تو یاد رکھو یہ نماز معراج کی رات رب نے امت مصطفیٰ کو تحفہ عطا فرمایا ہے، آج ہم نے اس تحفے کی قدر نہیں کی۔ میرے دوستو یہ رب کی طرف سے تحفہ ہے، یہ ہماری معراج ہے، اسی لیے حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ جس طرح حضور کو معراج ہوئی، جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کو بھی معراج ہوتی ہے، رب کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں عرض کر رہا تھا 50 نمازیں، 6 ماہ کے روزے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے کر واپس چھٹے آسمان پر آئے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، میں مختصر کر رہا ہوں 2 بجنے والے ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے رب کی بارگاہ سے کیا تحفہ ملا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا 50 نمازیں، 6 ماہ کے روزے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا رسول اللہ میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، پہلی امتوں کو دیکھ چکا ہوں، آپ کی امت اس بات کی متحمل نہ ہوگی کہ 50 نمازیں بھی پڑھے، 6 ماہ کے روزے بھی رکھو، یا رسول اللہ رب کی بارگاہ میں جاؤ تخفیف کمی کی عرض پیش کرو۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مشورے کو قبول کرتے ہوئے حضور چھٹے آسمان سے پھر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ غور فرمانا، توجہ فرمانا، عرض کی یا اللہ نمازیں زیادہ ہیں، روزے زیادہ ہیں، تخفیف کی کمی کی عرض کرتا ہوں۔ 2 حدیث مبارکہ ہے، میں مختصر کر رہا ہوں، ایک میں 5 نمازیں، دوسری میں 10 نمازیں معاف ہوئی۔ المختصر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آتے رہے، چھٹے آسمان سے جاتے رہے، اللہ نمازیں معاف کرتے رہے، آخر میں 5 نمازیں اور 1 ماہ کے روزے رہ گئے۔ حضور پھر تشریف
لائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 نمازیں بھی زیادہ ہیں۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہوگا اگر حضور ایک پھیرا اور لگا لیتے تو ہم ہمیشہ کے لیے فارغ ہو جاتے۔ میرے دوستوں، موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ یہ 5 نمازیں بھی زیادہ ہیں، جاؤ رب کی بارگاہ میں۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا، موسیٰ میں رب کی بارگاہ میں اتنی مرتبہ گیا، اب مجھے جاتے ہوئے حیا آتی ہے، مجھے جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ جس طرح میرا رب راضی اسی طرح میں راضی۔ تو اللہ نے بھی کیا فرمایا؟ محبوب لا تبدیل لکلمات اللہ، ہماری بات بدلتی نہیں۔ محبوب ہم نے پہلے 50 نمازیں فرض کی تھی، اب 5 رہ گئی ہے۔ محبوب ہماری بات بدلتی نہیں، آپ کی امت نمازیں 5 پڑھے گی، ثواب 50 کا ہی عطا فرمائیں گے۔ محبوب نمازیں 5 پڑھے گی، ثواب 50 نمازوں کا ہی عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ بہت سی نکتے کی باتیں ہیں۔ اللہ جل شانہ کو پہلے ہی علم تھا، خبر تھی کہ 5 نمازیں رہ جائیں گی، اللہ پہلے ہی 5 دے دیتا، کیوں 50 دی؟ پھر جو 5 کرنی تھی۔ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ سب سے پہلی حکمت یہ، اللہ نے فرمایا اس لیے پہلے 50 پھر 5، اس لیے کہ میرا محبوب بار بار آئے اور میرا دیدار فرمائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میرا محبوب بار بار میری بارگاہ میں آئے اور بار بار میرے دیدار سے مستفیض ہوتا جائے۔ اور دوسری حکمت بزرگ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو 6 آسمان پر بٹھا دیا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے کہا تھا، آپ نے سنا سارا واقعہ، ربی آرینی ربی آرینی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تھا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اور معراج کی رات اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو 6 آسمان پر بٹھایا، اور حکمت بزرگوں نے یہ لکھی، اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ اگر تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، میرے دیکھنے والے کو تو دیکھ سکتا ہے۔ فرمایا میرا محبوب مجھے دیکھتا جائے، اور اے موسیٰ تو میرے دیکھنے والے میرے محبوب کو دیکھتا جا۔ میرا محبوب میرا دیدار کر رہا ہے اور تو میرے محبوب کا دیدار کرتا جا۔ یاد رکھو، جس نے محبوب کا دیدار کیا سمجھو اس نے اپنے رب کا دیدار فرما لیا۔ حضور کی یہ حدیث مبارک ہے، میرے محبوب نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق۔ حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا۔ تو حکمت یہ بھی بتلائی کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی خواہش کو، طلب کو، دعا کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا میرے کلیم تو مجھے تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن میرے دیکھنے والے میرے محبوب کو تو دیکھ سکتا ہے۔ میرا محبوب مجھے دیکھتا جائے اور تو میرے محبوب کو دیکھتا جا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھو، ہمیں پتہ چل گیا 50 سے 5 نمازیں کس کے وسیلہ سے؟ موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے۔ جو وسیلے کے منکر ہیں نا، کہتے ہیں ہم نہیں وسیلے کو مانتے، ان کے لیے ضروری ہے کہ 5 نمازیں موسیٰ علیہ السلام کے وسیلہ سے ہوئی ہے۔ اگر وسیلہ کے منکر ہو تو پھر یاد رکھو 5 نہیں بلکہ 50 نمازیں پڑھو، یہ ہے انصاف۔ اگر وسیلہ کا انکار کرنا ہے پھر 5 نہیں 50 نمازیں پڑھنی۔ اور دوسری بات محبت کی کر دیتا ہوں، کہتے ہیں جو قبروں والے ہیں نا، مزار والے ہیں، مزاروں والے، قبروں والے کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔
ان سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم ایمان کو تازہ فرماؤ۔ دیکھو موسیٰ قبر والے تھے، مزار والے تھے، لیکن امت مصطفیٰ کو اس کا فائدہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام ہی کی وجہ سے 50 سے ہماری 5 نمازیں ہوئیں۔ تو یہ بھی پتہ چلا قبر والے، مزار والے امت کو فائدہ دے سکتے ہیں۔ یاد رکھو اگر 50 نمازیں ہوتی تو کون نماز پڑھتا؟ ہر وقت ہاتھ میں لوٹا مسلح ہی رہتا۔ 24 گھنٹوں میں 50 نمازیں پڑھنی ہو تو تقریباً ہر آدھے گھنٹے کے بعد نماز۔ میرے دوستو یہ ساری باتیں درس عبرت کے لیے ہیں کہ مرنے والے، قبر والے، مزار والے فائدہ بھی دے سکتے ہیں اور مدد بھی کر سکتے ہیں، اور وسیلے سے اللہ ان کے وسیلے سے مسئلے حل بھی فرما دیتا ہے۔ تو مختصر میرے محبوب علیہ السلام واپس تشریف لائے۔ بارہا مرتبہ آپ نے سنا کہ پانی، بستر گرم تھا، پانی بہہ رہا تھا، کنڈی ہل رہی تھی۔ صرف اشارہ کرتا ہوں، کیوں حضور پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں سال رب کی بارگاہ میں رہے، گفتگو کرتے رہے، وہاں سیر کی، سیر کر کے واپس آئے، اور قرآن کہتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں بزرگ اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں جس طرح جسم میں جان ہوتی ہے، جب جان نکل جائے، جب جان ہو تو انسان حرکت کرتا ہے، ہاتھ پاؤں سر منہ آنکھیں ہلاتا ہے۔ جب جان نکل جائے تو جسم جہاں پر ہوتا ہے وہیں رک جاتا ہے۔ آنکھ کھلی ہے تو کھلی رہ جاتی ہے، بازو ٹیڑھا ہے تو ٹیڑھی، ٹانگ الٹی ہے تو الٹی۔ کیوں کہ جان نکل گئی، حرکت ختم ہوگی۔ بزرگ یہ مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ میرے محبوب ساری کائنات کی جان ہے، حضور ساری کائنات کی جان ہے۔ جب جان نکل گئی، حضور اس دنیا کو، آسمانوں کو، سدرہ کو، عرش سے اوپر چلے گئے، لامقام میں چلے گئے، گویا ساری کائنات کی جان نکل گئی۔ جہاں جہاں پر کوئی چیز تھی وہیں رک گئی۔ جو آنکھ کھلی تھی وہ کھلی رہ گئی، جو بند تھی وہ بند رہ گئی، گویا کائنات کی جان نکل گئی۔ حضور جب واپس تشریف لائے تو گویا جہان میں، کائنات میں جان آ گئی، کنڈی نے ہلنا شروع کر دیا اور پانی نے بہنا شروع فرما دیا۔ اسی لیے شاہ نے کہا فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ میرے محبوب ساری کائنات کی جان ہے۔ تو میرے دوستو باتیں بہت زیادہ یاد رکھو، معراج کی رات، معراج کی شب، ساری کائنات کا اللہ میزبان بنا اور اس کا محبوب مہمان بنا۔ یہ معراج کی برکت دیکھو، ساری کائنات کا اللہ میزبان بنا، اس کا محبوب مہمان بنا۔ اب قیامت آ سکتی ہے، نہ کوئی یہ بیان کر سکتا ہے کہ اللہ میزبان کیسا ہے، نہ کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ محمد مہمان کیسا ہے۔ میرے دوست بزرگوں فرماتے ہیں معراج کی رات جو کوہ طور تک گیا اس کو موسیٰ کہتے ہیں، جو اللہ کے نور تک گیا اس کو محمد کہتے ہیں۔ معراج کی شب، جس کو معراج میں رب کی بات ملی اس کو موسیٰ کہتے ہیں، اور جس کو معراج کی رات خدا کی ذات ملی اسے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو سارے نبیوں کو معراج فرش پر ہوئی،
اور میرے اور آپ کے نبی کو معراج عرش پر ہوئی۔ اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کیا۔ معراج کی رات اللہ نے حضور کے جسم کو بھی بلند فرما دیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ محبوب تو نے عاجزی کی انتہا کر دی، ہم نے عروج کی انتہا فرما دی۔ یاد رکھو، حضور کا جانا ہی معراج نہیں بلکہ میرے محبوب کا واپس آنا اس سے بڑی معراج ہے۔ ایک بزرگ ہیں عبد القدوس، فرماتے ہیں اگر اللہ ہمیں آسمانوں پر بلائے، بلا کر پھر کہے کہ واپس جاؤ، فرماتے ہیں مر تو جائیں گے لیکن واپس نہیں آئیں گے۔ حالانکہ آپ کا معلوم ہے حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا، چوتھے آسمان پر اللہ نے زندہ اٹھایا، جنت کو دیکھا، واپس کہا تو انکار کر دیا۔ بزرگ فرماتے ہیں کون بلندی سے پستی کی طرف آتا ہے، کون عرش سے فرش کی طرف آتا ہے، بلندی سے عروج سے کون نیچے آتا ہے؟ اس لیے حضور کا جانا ہی معراج نہیں بلکہ میرے محبوب کا آنا یہ اس سے بڑی معراج ہے۔ ورنہ حضور رب کے نور میں گم تھے، رب سے کلام فرما رہے تھے، گفتگو فرما رہے تھے، رب کے جلووں میں گم تھے۔ میرے دوستوں واپس کیوں آئے؟ اس لیے حضور نے فرمایا یا اللہ اگر میں واپس نہ گیا تو میری امت کا کیا بنے گا؟ حضور اس امت سے محبت کرتے ہوئے، امت سے پیار کرتے ہوئے، امت سے شفقت فرماتے ہوئے، امت پر اپنی رحمت کرتے ہوئے حضور بلندی سے پھر زمین پر تشریف لے آئے۔ کس لیے؟ صرف امت کی خاطر۔ تو میرے دوست بزرگوں، باتیں بہت زیادہ ہیں، دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو معراج کا فلسفہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کی عظمت و شان اور مقام کو سمجھ کر اللہ ہمیں حضور سے سچی سچی محبت عطا فرمائے، جو سنا سنایا سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات نے سنتے پڑھنی ہے